مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بتایا ہے۔ حضرت بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی ہستی تھی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور وظائف اتنے بتائے کہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ بتاتے تھے جو تیر با ہدف تھے۔ تو ہم بھی ان وظائف پر عمل کریں، ان وظیفوں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک ہمارے کاموں کو بنا دیں گے۔ اللہ پاک کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ گمان ٹھیک ہونا چاہیے۔ انا عندہ ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا گمان ہوگا اللہ پاک ایسے فیصلہ فرمائیں گے۔ گمان یہ ہوگا کہ میں یہ عمل کروں گا اللہ میرا کام بنا دے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کام بنا دیں گے۔ اگر گمان یہ ہوگا پتہ نہیں میرا کام بنے گا نہیں بنے گا، تو اللہ پاک بھی ایسے فیصلہ فرمائیں گے۔ تو گمان یہی ہو، یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک میرے کام بنا دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کام بنا دیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے، ہر قسم کی بیماری، جو بھی بیماری ہو، جس قسم کا سحر ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، اور بچوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور بچوں پر کتنی مصیبتیں جو آنے والی ہیں، جو آئیں گے، نظر بد وغیرہ وغیرہ، ان سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، اور حاکم کے شر سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں ہیں، اس کو صبح شام لازم پڑھیں۔ ہر قسم کے درد، بیماری، سحر، نظر بد وغیرہ کے لیے پڑھنا، اور دم کرنا اور لکھ کر باندھنا بھی مفید ہے، اور سوتے وقت پڑھنے سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے۔ اور اگر اس کو لکھ کر بچوں کے گلے باندھے تو ام السبیان وغیرہ سے حفاظت رہے، اور اگر حاکم کے روبرو جانے کے وقت پڑھے تو اس کے شر سے محفوظ رہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اکرم دلیل الى اقوم سبیل و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہے، خود بھی پڑھیں اور اوروں تک اس کو بھی پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔